بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ یمن کے کسی علاقے میں عورتوں کی ایک نشست ہوئی۔ ان عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ جس طرح کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتیں زیادہ دلچسپی سے کرتی ہیں، انہوں نے اپنی مجلس میں اپنے اپنے خامدوں کی خوبیاں اور عادات ذکر کیں اور کمال فصاحت و بلاغت سے اوصاف بیان کیے۔ لیکن زیادہ حیرت تو روایت کرنے والی سیدہ ام المؤمنین کی ہے، جنہوں نے انہیں کمال بلاغت سے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بلیغ کلام کو سن کر اپنا شمار کن میں کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قصہ سنایا کہ ایک 11 عورتوں کا اجتماع ہوا، جس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں، کوئی بات نہ چھپائیں۔ چنانچہ پہلی عورت بولی، میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہو کہ آسانی سے چڑھ کر اس کو کوئی لے آوے، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موٹا تازہ ہے جس سے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوئی تکلیف گوارا کرے۔ دوسری عورت عمرو بن تمیمی نامی کہنے لگی، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک کروں؟ اس میں اتنے عیب ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی۔ اس پر بھی اگر بیان کروں تو اس کے چھپے اور کھلے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت حی بنت کعب یمانی کہنے لگی، میرا خاوند کیا ہے، تاڑ کا تاڑ، لمبا تڑنگا، اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں۔ چوتھی عورت مہدو بنت ابی حرومہ کہنے لگی، میرا خاوند ملک طعام کی طرح معتدل، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھ کو خوف ہے نہ اکتاہٹ ہے۔ پانچویں عورت کشبہ نامی کہنے لگی، میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو ایک چیتا ہے، تو جب باہر نکلتا ہے تو ایک شیر بہادر کی طرح ہے، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی، اتنا بے پرواہ ہے کہ جو آج کمایا اسے کل کے لیے اکٹھا کر کے رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت ہند نامی کہنے لگی کہ میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر کے جاتا ہے، اور جب پینے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہا ہی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑ کر سو جاتا ہے، میرے کپڑوں میں کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد کچھ تو معلوم کرے۔ ساتویں عورت حی بنت علقمہ کہنے لگی کہ میرا خاوند تو جاہل یا مست ہے، ملتے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے اوندا پڑ جاتا ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہیں وہ سب اس کی ذات میں جمع ہیں، کم بخت سے بات کروں تو سر پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں عورت یاسر بنت اوس کہنے لگی، میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں سونگھو تو زعفران جیسا خوشبودار ہے۔ نویں عورت نام نامعلوم کہنے لگی کہ میرا خاوند کا گھر اونچا اور بہت بلند ہے، وہ قد آور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیروں کے ڈھیر جمع ہو جاتے ہیں، غریبوں کو خوب کھلاتا ہے، لوگ جہاں صلاح مشورہ کے لیے بیٹھتے ہیں یعنی پنچایت گھر، وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ 10ویں عورت کبشہ بنت رافع، میرے خاوند کا کیا پوچھنا، جائیداد والا ہے، جائیداد بھی کیسی، بڑی جائیداد، ویسی جائیداد کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس جٹے رہتے ہیں اور جنگل میں چرنے کم جاتے ہیں، یہاں ان اونٹوں نے باجے کی آواز سنی تو بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت ام زرع بنت اکیمل بنت سعدہ کہنے لگی، میرا خاوند ابو زرع ہے، اس کا کیا کہنا، اس نے میرے کانوں کو سونے سے بوجھل کر دیا ہے اور میرے دونوں بازو چربی سے پھیلا دیے ہیں، مجھے خوب کھلا پلا کر موٹا کر دیا، میں بھی اپنے تئیں خوب موٹی سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں تنگی سے گزر بسر کرتی تھی، ابو زرع نے مجھ کو گھوڑوں، اونٹوں، کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا ہے، اتنی بہت جائیداد ملنے پر اس کا مزاج عمدہ ہے، اتنا عمدہ کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کبھی برا نہیں کہتا، سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی جگاتا ہی نہیں، پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر پی لوں۔ رہی ابو زرع کی ماں میری ساس، میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں، اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے، اس کا گھر بہت ہی کشادہ ہے،
ابو زرع کا بیٹا وہ بھی کیسا، اچھا خوبصورت نازک بدن، دبلا پتلا، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگہ، ایسا کم خوراک کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کا دست کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ ابو زرع کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنے باپ کی پیاری، ماں کی پیاری، تابع فرما، اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی۔ ابو زرع کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، کبھی کوئی بات ہماری مشہور نہیں کی، گھر کا بھید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانے تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ مکھن نکالنے کے لیے دودھ متھ رہے تھے۔ صبح ہی صبح ابو زرع باہر گیا۔ اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ابو زرع نے مجھے طلاق دے کر اس سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو اچھا گھڑ سوار، عمدہ نیزہ باز ہے۔ اس نے بھی مجھ کو بہت سارے جانور دے دیے، ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ اے ام زرع، خوب کھا پی، اپنے عزیز و اقربا کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے۔ مگر یہ سب کچھ بھی جو میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے، اگر اکٹھا کرو تو تیرے پہلے خاوند ابو زرع نے جو کچھ بھی تجھ کو دیا تھا اس میں ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سن کر مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ابو زرع ام زرع کے واسطے